اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ جو بندہ اللہ کا ہو جائے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جس کا اللہ ہو جائے سب کچھ اسی کا ہو جاتا ہے۔ اس بات کو ہم ایک مثال سے سمجھیں گے، وہ یوں کہ ایک نوکر، ایک غلام اپنے آقا کی خدمت بجا لاتا ہے، اور اس قدر اخلاص سے وہ خدمت کرتا ہے اپنے آقا کی کہ آقا اسے اپنا معتمد بنا لیتا ہے، یعنی آقا اس پر اعتماد کرنے لگ جاتا ہے۔ تو پھر وہ اس کو اپنے گھر بار، اپنے کاروبار کے اندر، یعنی جس حد تک غلام اور نوکر کے خدمات کے اندر اخلاص ہوگا تو آقا و مولا اسے اسی قدر تصرفات کی اجازت دے دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم اپنی دنیاوی زندگیوں کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ زیادہ دنیا دار ہوتے ہیں، بڑے عہدے دار ہوتے ہیں، ان کے گھریلو کام کاج تک بھی ان کے نوکر کرتے ہیں، یعنی گھر کا مالک خود کچھ بھی نہیں کرتا، ان کے بچوں کو اسکول کو لے کے آنا جانا، ہاسپٹل تک کے سفر، دکانداری، خریداری وغیرہ سب کچھ جتنے معاملات ہوتے ہیں سب کے سب نوکروں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ جب نوکر مزید اچھے طریقے سے خدمت کرتے ہیں، کام کو زیادہ اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، تو ان کا جو آقا ہوتا ہے، ان کا جو آنر ہوتا ہے، کام جو ان سے لینے والا ہوتا ہے، وہ اس سے اتنے ہی اعتماد جب وہ حاصل کر لیتا ہے ان کا، تو پھر ان کو مجاز کر دیتا ہے اپنے ہر کام کے اندر، یعنی ایسی جگہ کہ جہاں پر اچھا معاملہ ہو تو خود اگر نہ جا سکتا ہو تو طے کرنے کے لیے اپنے نوکر کو بھیج دیتا ہے۔ تو اسی بات کو یوں سمجھیے کہ جب بندہ اللہ کے ساتھ یوں اخلاص کے ساتھ بندگی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اخلاص پیدا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہماری غلامی والی نسبت ہے اس کے اندر اگر ہم پختہ ہو جائیں، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو یہ تصرفات کی اجازت دے دیں، یعنی جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا قرب حاصل کر لیتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مجاز بنا دیتے ہیں ہر کام کے اندر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اولیاء اللہ ان کے لیے بڑی بڑی کرامات ان سے ظاہر ہوتی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، انہوں نے منبر پر بیٹھے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو پھر کئی میلوں کی مسافت پر مسلمان جہاد کر رہے تھے، ان کی آواز کا ان تک پہنچنا، ان کی بصارت کا وہاں تک پہنچنا اور پھر ان کی رہنمائی کرنا۔ تو اسی طریقے سے کئی اولیاء اللہ ہوتے ہیں کہ وہ شیر جیسے جانور پر سواری کر لیتے ہیں، کہ شیر تو وہ ہوتا ہے کسی کو وہ بالکل چلتے پھرتے دیکھ ہی نہیں سکتا، بلکہ ہر وقت اس کی ہڑم کر دینے کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی چیز کو وہ جیتا جاگتا پھرتا نہیں دیکھ سکتا، بلکہ ہر ایک کے خون کا پیاسا ہوتا ہے۔ لیکن اولیاء اللہ وہ ایسے طاقتوں کے مالک ہوتے ہیں کہ اتنے اس انداز کے جانور بھی ان کے مطیع ہو جاتے ہیں، فرما بردار ہو جاتے ہیں، اور بہت ساری ایسی مثالیں ہیں۔ تو یہ کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ تو جس کے اللہ ہو جائے جس کا، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔